أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ کافرون کا ترجمہ کریں گے اور اس کی مختصر تفسیر کریں گے۔ تو سب سے پہلے سورہ کافرون کے ہم تعارف کی طرف آتے ہیں۔ سورہ کافرون یہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 1 رکوع ہے اور 6 آیتیں ہیں۔ اگر ہم اس سورت کے فضائل کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں یہ روایت ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فروہ بن نوفل سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تم قل یا ایھا الکافرون پڑھا کر سویا کرو، کیونکہ یہ سورت شرک سے بری کرتی ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورت قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کی گویا اس نے قرآن کے 4تھائی حصے کی تلاوت کی۔ تو ناظرین اب ہم آتے ہیں سورہ کافرون کے ترجمہ اور اس کے تفسیر کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا قل یا ایھا الکافرون، تم فرماؤ اے کافروں۔ اس سورت کے شان نزول کی طرف ہم آتے ہیں کہ اس سورت کا شان نزول کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے کفار نے مل کر یہ کہا کہ ہم آپ کو اتنا مال دیں گے، ہم آپ کو اتنی ملکت دیں گے کہ آپ جو ہے وہ مکہ کے امیر ترین شخص بن جاؤ گے، اور آپ جس عورت سے آپ کہیں گے ہم ان سے آپ کی شادی کروا دیں گے، بس ہماری یہ شرط ہے کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بلا نہیں کہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور شرط ان کافروں نے لگائی، وہ شرط یہ تھی کہ 1 سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، یعنی ہمارے جو معبود ہیں، بت ہیں، لات، منات اور عزا، عبادت کرو، اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے وحی کا منتظر ہوں۔ تو اس کے بعد سورہ کافرون کا نزول ہوا۔ آگے فرمایا لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو جب یہ سورہ کافرون کا نزول ہوا تو آپ نے یہ سورت کافروں کو جب سنائی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اب ہمارے معبودوں کی عبادت نہیں کرے گا۔ تو اس کے بعد ان کافروں نے حضور علیہ السلام اور حضور کے صحابہ کرام کو اذیتیں دینا شروع کر دی۔ آگے فرمایا ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دنیاوی معاملات میں بھلے انسان نرم ہو مگر دینی معاملات میں اتنی نرمی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ مضبوط ہو تاکہ کافروں کے اوپر غلبہ جاری رہے۔ ایسے ہی ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کہیں سے جا رہے ہو، سامنے کوئی کافر آ رہا ہے تو آپ جو ہے وہ چوڑا ہو کر چلیں تاکہ آپ کا غلبہ کافروں کے اوپر رہے۔ تو یہ سورت دراصل ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ جو کافر ہیں ان کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ کون کفر پر مرے گا اور کون ایمان پر مرے گا۔ آگے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہاں علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام دراصل ان کے دین پر راضی نہیں تھے، مگر جو ہے وہ ڈرانے کے حوالے سے آپ نے یہ فرمایا تھا۔ تو یہ تھی مختصر تفسیر سورہ کافرون کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔